اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ایک شخص گزرا ہے جو رحمان ڈکیٹ کے نام سے مشہور تھا. انڈیا میں کوئی اس طرح کی فلم بنائی گئی ہے اور اس میں رحمان آگے ڈکیٹ اس طرح کا لفظ لگایا گیا ہے. یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ رحمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، عبد الرحمن، اور اس رحمان کے آگے ڈکیٹ لگا دیا گیا. یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ ہمارے مسلمان بھی عبد الرحمن جو ایک شخص گزرا ہے اس کو رحمان ڈکیٹ کے نام سے پکارتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جس بندے کا جو نام ہو اسی نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناموں کے بڑے فوائد اور ثمرات رکھے ہیں اور بڑے اثرات رکھے ہیں. اگر ناموں کو بگاڑا جائے تو یہ بھی گناہ ہے. وہ فلم بنائی گئی اور اس میں بارہا اس ساتھی نے مجھے بتایا کہ بارہا رحمان ڈکیٹ رحمان ڈکیٹ رحمان ڈکیٹ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، اور لوگ بھی بہت زیادہ اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. اس سے بچا جائے. اس طرح کے جو الفاظ ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اچھی باتیں اختیار کی جائیں، اچھے کلمات زبان سے ادا کیے جائیں. الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتی ہیں. وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات زبان سے نکلتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل و اکمل دین لے کر آئے. اس دین میں کسی نئی بات اور ایجاد کی اجازت نہیں ہے. کامل و اکمل اور مکمل دین ہے، اور تا صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان فرما دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہر زمانے میں طرح طرح کے فتنے اٹھتے ہیں. پھر اس زمانے کے جو علماء ہوتے ہیں وہ ان فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کی سرکوبی کرتے ہیں اور میدان عمل میں کھڑے نظر آتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي.